بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھے اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم تعزیرات پاکستان کا دفعہ نمبر 22 پڑھیں گے، مال منقولہ۔ فرینڈز، ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور آپ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا کسی ادر ڈپارٹمنٹ سے ہیں جہاں پہ آپ لا کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اگر پولیس سے ہیں تو ہم پروموشن سے ریلیٹڈ جتنا بھی لا ہے پولیس محکمہ پولیس کا، تو اس کا لا جو ہے وہ اس کے تمام سوالات کی ویڈیو بنا کر ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ پہلے سے چینل پہ موجود ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں لکھیں کہ آپ کہاں سے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم دفعہ نمبر 22 پڑھیں گے، مال منقولہ۔ ہمیشہ کی طرح ہم اس کو پہلے ریڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈسکشن ہوگی۔ مال منقولہ سے مراد وہ مال ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کیا جا سکے، مال منقولہ کہلاتا ہے، اور جو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل نہ کیا جا سکے اسے مال غیر منقولہ کہتے ہیں۔ سوری فرینڈز، جہاں تک اس دفعہ کے امپورٹنٹ ہونے کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سیکشن ہے، یہ دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 22 مال منقولہ، یہ جو لسٹ اے ہے نا اس میں ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس کے آنے کے چانسز جو ہے 100/100 ہوتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا اپنے ان دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں لسٹ اے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے چینل پہ موجود ہیں، ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ والی دفعہ جو ہے، یہ والا جو سیکشن ہے اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے۔ اور اس کے اندر جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مال منقولہ سے مراد وہ مال ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کیا جا سکے، مال منقولہ کہلاتا ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، منقول ہونا کہ نقل مکانی سے نکلا ہے یہ لفظ، اور نقل مکانی کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو بالکل وہی ہے مال منقولہ، یعنی کہ ایسا مال جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جایا جا سکے، جس کی جگہ تبدیل کی جا سکے، اس کو مال منقولہ کہا جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ مال منقولہ کیا ہوتا ہے۔ اگر جو آپ کے پاس کوئی کرسی پڑی ہے یا کوئی آپ کے پاس ٹیبل پڑا ہے، میں وہی اگزامپل دوں گا جو مجھے یہاں پہ میرے سامنے جو بالکل آسان سی چیزیں ہوتی ہیں، جو ویسے بھی مجھے نظر بھی آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی چیئر ہے تو یہ مال منقولہ ہے، کیونکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیبل ہے، اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں جو بھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکے وہ مال منقولہ ہے۔ اب فرینڈز، بات آ جاتی ہے کہ کیا جو درخت ہیں یہ مال منقولہ ہے؟ جی ہاں، یہ مال منقولہ ہیں، کیونکہ ان کو کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اور ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ان کو اکھاڑ کے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو کاٹ کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کیا ایک جو مکان ہے، ایک جو گھر ہے، کیا وہ مال منقولہ ہے؟ تو نہیں، وہ مال منقولہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زمین ہے جو آپ کی، چاہے وہ رہنے والی رہائش والی زمین ہے یا آپ کی کاشتکاری والی زمین ہے، زرعی زمین ہے یا سکنی زمین ہے، تو وہ بھی مال منقولہ نہیں ہے، وہ غیر مال منقولہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کر کے آپ ویڈیو دوبارہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔